نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی. اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا. چاند کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا. حضور کی محنتیں ہیں محنتیں. چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے, لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے. ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی. اور یاد رکھنا, حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا. ہم نے ڈالا اس لیے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی. حالانکہ لاشعوری طور پر سب کچھ ہوا, لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے. یہ جو سر پہ ٹولے پڑ رہے ہیں نا, یہ بیدار کرنے کے لیے. ورنہ میرا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, خدا کی مدد چاہتے ہو, گناہوں سے رکو اور مسجدوں کو آباد کرو, اللہ کی مدد آئے گی. میں یہ بات کہنے لگا تھا, یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں. جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے, ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. ارے نادان, موسیٰ کلیم عرض کرتے, مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر دعا کر, مجھے ان کا امتی بنا دے. اللہ فرماتا ہے, موسیٰ تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی. تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. آپ اندازہ کریں, انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا دعا. آپ نے کچھ دعا نہیں کی, بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بنایا. بن مانگے قدر کیا کی, یہی کہ ہیروں سے محبت کی, ان سے سچی محبت نہ کی. آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا, میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چہرہ. بے شک, سبحان اللہ. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سچائی ہے. اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ, گانے تم بجاؤ, اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان قربان. ارے نادان, جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے, وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان. صحیح. ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی قوم ہے, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے, ان کے پاس صرف نعرے ہیں. اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اللہ, راکھ کا ڈھیر ہو گیا مسلمان, اور راکھ کو تو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے. تو اپنے نبی کی قدر کرو, اپنے نبی کی عزت کرو, اپنے نبی کا احترام کرو, اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, قوم کو خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے, روح اللہ نے, ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی. توجہ کرنا, اپنے نبی کی شان کیا ہے. بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی, عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا, ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کنواری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت پہ پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے, جو روح اللہ ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں
ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے, یہ تو کہے کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے, زمین پر اس کو محمد کہیں گے, آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے, وہ مجھ سے بھی اور سب سے اچھا ہے, اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا, کوئی محبوب خدا کو جنم دے گی. اور اے بڑھیا میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملے. یہ اپنے نبی کی شان ہے, یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا. میں تو یہ شرمندہ ہوں اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا, جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے. جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے. ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو, ناموس رسالت کو. لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں, نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو. کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر. نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا, جناب یوسف کو دیکھا. لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے, ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی, مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے. لیکن سنو, یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے, مصر والے. اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی. اتنے خوبصورت تھے وہ, کاٹی نہیں کٹ گئی. یہی بات ہے, مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی. یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو. حسن یوسف دیکھا, توجہ, حسن یوسف دیکھا, توجہ فرمائیں. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. ان کی انگلی کو دیکھ کر جان ٹکڑے. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت محسن کائنات, محسن کائنات علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. ان کی انگلی کو دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ لگایا تو عصا میں دریا میں راستے پیدا ہو گئے, دریا ٹکڑے ہوئے. عصا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہوا. وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا. یہاں نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے, صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے. میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا
نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا زندہ باد زندہ باد۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو، حضور کے ڈنکے بجا دو، اپنے بچوں کو سوتے وقت، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائیں گے، اپنے بچوں کو سلاتے وقت کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کے واقعات سنائیں گے، حضور کی زلف عنبری کا تذکرہ، کبھی حضور کے پسینے کا ذکر، کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر، کبھی حضور کے رخ وجہ کا ذکر، کبھی حضور کے پیروں کا ذکر۔ میرے عزیز، اپنے نبی کی شان ہی نرالی ہے، ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں، توجہ کرنا، ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، مٹی پہ قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، لیکن جب پتھروں پہ قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز، آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت، ہم چیلنج کرتے لے آؤ، تمہارے پاس کون حسین جہاں ہے لے آؤ، لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا، یہی تو ہے نا، بدبودار پسینہ نکلے گا۔ واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور اللہ اکبر، بے ترتیب نبی پاک کا پسینہ کبھی نہیں بہتا تھا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا پسینہ پیشانیوں پر، موتی پیشانی پر موتیوں کی طرح ایسے لگتا تھا جیسے کسی چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتیاں ٹاک دی ہو، ایسے لگتا تھا۔ اور حضور کے پسینے کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ بھی امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے، ملنے کی بات نہیں کی، ملنے کی بات، اور ملنے ملنے میں کتنا فرق ہے۔ قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے فائدہ نہیں ہوتا، بیگ میں رکھیے جیب میں رکھیے کچھ فائدہ نہیں، مل گئی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ خوشبو کا فائدہ کب ہے؟ جب ملے۔ لیکن امام یہودی کہتے تھے ابنا اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّهُمْ، اور اس کے محبوب ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے بخشش۔ یہ یہودیوں کی فکر ہے۔ اسلامی فکر کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل کس کو کہنے؟ دوسروں کو نہیں، خاندان کو نہیں۔ اور خاندان کا نسب، سب کے نسب کٹ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، رسول اللہ کا نسب باقی رہے گا۔ لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ کس کو تلقین ہو رہی؟ خاندان کے لوگوں کو۔ اور یہاں ہم بے فکر ہیں، فجر چھوڑ رہے، زور چھوڑ رہے، عصر چھوڑ رہے، مغرب چھوڑ رہے، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے، زنا میں ڈوبے، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی۔ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سن لو اللہ کے رسول، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دل سے درۃ الناصحین کی ایک روایت سن لیں۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا
अपने सहाबा के साथ जलवगर है। ऐसे में एक देहाती रोते हुए आता है, एक आराबी देहाती एक जवान रोते हुए आता है और रोते रोते आकर के बारगाह रिसालत में खड़ा हो जाता है। मेरे नबी जिनकी शान ये थी कि किसी की आंख में मेरे आका कभी आंसू नहीं देख सकते थे, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप मर चुका है, वो दुनिया से चला गया, लेकिन आका मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कोई कफन पहनाने वाला है। आका मेरे बाप को गुस्ल देने वाला गांव में कोई मिलता नहीं, देहात में कोई मिलता नहीं, और ना कोई उसको कफन पहनाने वाला मिलता है। याद रखना, जीते जी जितने हौज मौज कर लो, एक दिन तो मरना है मेरे भाई। अपनी जवानी पर कब तक गुरूर करते रहोगे? कब तक अपनी जवानी पर अपने दौलत पे घमंड करके खुदा को नाराज करोगे? उसके गजब को कब तक चैलेंज करोगे? आखिर मौत है मौत। कोरोना की वबा ने हमें झंझोड़ करके रख दिया। हाँ हाँ, जिनके पीछे हजारों लोग चला करते थे, जब वो मरे तो उनके जनाजे में उनके बेटों को तक शरीक होने का मौका नहीं मिला। क्या ये इबरत की आंखों से नहीं देखते? क्या इबरत की आंखों से देखकर होशियार नहीं होते? अल्लाह अकबर। हमने तो देख करके ऐसे लोगों को सोचा था कि जब इनके जनाजे उठेंगे तो लाखों लोग इनके जनाजे में रहेंगे, लेकिन खुद के बेटे भी शरीक न हो सके। करोड़ों पति बाप के जनाजे में, अरबों पतियों के जनाजे में बड़े बड़े सरदार लोग, बड़े बड़े इज्जतदार कहलाने वाले, क्या इबरत नहीं है? अल्लाह अकबर। इसलिए खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हजरत आरिफ बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था, और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया। अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले। हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे, तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहां से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने। अब बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे, वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूं, अपने गुलाम को भेजता हूं, और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था में, नकेल था में, ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने? कबीला पूछा है? एड्रेस का पता है? पता है कहां रहता है? इतना कीमती ऊंट दे दिया। वो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के, और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूं, कोई पीछे न, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहरे अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे,
بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی؟ تو پیر میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا اولیاء، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی. اے بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کپی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا. کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی. تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی. میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا. تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے. ان کی سادگی کا وقار دیکھا. جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی. کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی. اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے. کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے. اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی. ایک روایت میری نظر سے گزری، اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. 3 باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہرت بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطنن بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا جب کسی سے پیار ہو جاتا.
جب کسی بندے سے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا ہے نا۔ اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کر، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے۔ بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا دوسرا گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر ہے کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے، تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دو تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی، کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں، میں نے نہیں کھا ایسے۔ اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پرا بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن لے ایمی پہ تینوں ستاندا ہے۔ اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ کہ کھائے گا تو سکون آئے گا۔ اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے؟ لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا، وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے، یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے، بخاری ہے۔ فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے۔ کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کہ دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا، فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتے میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا
کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں.